ان لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی عمر میں تھے، اگر وہ ایسے ہوتے تو وہ کس عورت سے شادی کرتے؟ کیا وہ بیوہ عورت سے شادی کرتے جس کی عمر 40 سال کی ہو اور اس کی اولاد بھی اس وقت موجود تھی؟ ایسی عورت سے شادی کرتے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر کب تھی؟ جب وہ 25 سال کے تھے۔ اس کے بعد جب وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرتے ہیں اور 25 سال اس کے ساتھ گزرتے، یعنی جب وہ 50 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، جو اس کی جوانی کی عمر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس عورت کے ساتھ گزاری؟ بیوہ عورت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا نکاح کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت بہت کم عمر کی تھی، لہٰذا ان کی رخصتی نہیں ہوئی، بلکہ حضرت سودا کی رخصتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد سن 2 ہجری تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، یعنی ان کی جو 52 سال کی عمر جب پہنچی تب تک اس نے ایک بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ اور سن 2 ہجری میں مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہوئی ہے، یعنی یہاں سے تعدد ازواج کا سلسلہ شروع ہوا۔ سن 3 ہجری میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں، اور اسی سال حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوتا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 18 ماہ زندہ رہتی ہیں، اور بعض روایت کے مطابق 3 ماہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتی ہے، اس کے بعد وفات ہو جاتی ہے۔ اور سن 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور سن 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور سن 6 ہجری میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ تو یہاں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 58 سال کی ہوتی ہے، تب جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 بیویاں۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا تھا، مثنیٰ و ثلاث و رباع، 4 بیویوں کو ایک وقت جمع رکھنے کا حکم نازل ہوا تھا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسی وقت 4 بیویوں سے نکاح کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے اعتبار سے نکاح کرتے ہیں۔ تو جب 58 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تب ان کے نکاح 4 بیویاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد سن 7 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا، پھر سن 8 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، پھر اس کے چند ماہ بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوتا ہے۔ لیکن اس نکاح کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اس کی بھی کچھ ضروریات، ان کے بھی فوائد تھے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ تھا کہ ان کے ذریعے سے گھریلو زندگی کے معاملات لوگوں کو سمجھ آئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 378 روایات، اور ان کے فتویٰ کو اگر جمع کیا جائے تو ایک بہت بڑا رسالہ بن سکتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2210 روایات، وہ 2210 روایات جو گھریلو زندگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر کوئی مہمان آیا کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آئے، کوئی عورت ان کے پاس مسئلہ گھر میں پوچھنے آئی تو کس طریقے سے وہ مسائل کے جواب دیے، یہ مسائل، اور کس طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری، یہ مسائل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور تمام ازواج مطہرات سے۔ ظاہر سی بات ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں نہ ہوتی تو ہم ان مسائل سے آشنا تھے۔ سب سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مثال کے طور پر فوائد، یہ تو ایک تبلیغی اور دینی فوائد، لیکن جو دوسرے فوائد ہیں وہ کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، اور جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو اس وقت ام سلمہ اپنے ساتھ جو
पुराने शोहर हैं उनकी औलाद को लेके आई, उनकी औलाद को लेके आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे निकाह किया तो हमको ये मसाइल सामने आ गए कि सौतेली औलाद से किस तरह का हमको सलूक करना है। अगर इनसे निकाह न हुआ होता तो हम लोगों के पास ये मसाइल न पहुंचते, ये मसाइल का जो खाना था वो खाली ही रह जाता कि सौतेली औलाद के साथ क्या सलूक करना है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से इस बिना पर निकाह किया और उनके जो बेटे हैं अम्र इब्न आस अम्र इब्न अबी सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि जब मैं छोटा था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेलता, कभी इधर कभी उधर, और जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहा था तो मैं इस प्याले में भी हाथ डाल रहा था, उस प्याले में भी हाथ डाल रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल बियमीनिका समिल्ला कुल बियमीनिका व कुल मिम्मा यलीका, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपने सामने से खाओ, इधर उधर हाथ न मारो। ये जो तालीम यहाँ तक न पहुँचती। और उसके बाद हज़रत उम्मे जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया। हज़रत उम्मे जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है जो वो एक जंग के अंदर उनके सैकड़ों लोग कैद हो गए थे और वो कैद होकर जब मदीना पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में आए तो फिर उन कैदियों को गुलाम बनाकर तमाम सहाबा में बांट दिया गया, जैसे कि पहले गुलामों का आम रिवाज था, उस रिवाज के एतबार से। तो जो ये हज़रत उम्मे जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये साद इब्न कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के या उनके चचाजाद भाई के हिस्से में आई। हर सहाबी को हिस्सा मिलता गया, किसी को एक गुलाम किसी को दो, जिस एतबार से तकसीम हुई। तो ये जो हज़रत उम्मे जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है ये अपने मालिक यानी हज़रत साबित इब्न कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये अहद करती है कि मैं आपको इतना इतना माल दूंगी, आप मुझे आज़ाद कर दें। तो वो इस बात पर राज़ी हो जाता है, मान लेता है कि ठीक है। तो वो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती है कि मुझे इतना इतना माल दो, मैं अपने आप को आज़ाद करना चाहती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या आपके लिए ये मैं आपको इससे बेहतर चीज़ ना बताऊँ? तो वो फरमाती है कि जी बताएं, कि आप मेरे निकाह के अंदर आ जाएं और मैं तमाम माल अदा करता हूँ। और वो बखुशी राज़ी हो जाती है कि बेहतर है। जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आती है और तमाम सहाबा जब देखते हैं कि हज़रत उम्मे जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई तो तमाम सहाबा जितने सैकड़ों गुलाम थे उनको आज़ाद कर देते। क्यों? क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल के लोग हैं। यानी उस एक औरत की वजह से इतना फ़ायदा हुआ कि 100 घर आबाद हो गए। वो 100 घर जो उजड़ चुके थे, जिनके खाने बर्बाद हो चुके थे, उसका ये फ़ायदा हुआ कि वो 100 घर आज़ाद हो गए, वो अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया। उम्मे हबीबा कौन थी? इनके जो शौहर थे वो सबसे पहले ये अपने शौहर के साथ हिजरत करके हबशा चली गई। जब हबशा गई तो जो इनके शौहर थे वो नसरानी बन गए। जब नसरानी बन गए तो 2 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास निकाह का पैगाम भेजा और जो शाह नजाशी हबशा के बादशाह थे उन्होंने इनका निकाह खुद पढ़वाया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? जो उम्मे हबीबा थी ये हज़रत सुफियान की बहन थी। कौन सुफियान? जो कुफारे मक्का का सरदार था उस वक्त, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करना चाहता था और उसकी वो बहन थी। जब उनके पास ये खबर पहुंची कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहन से निकाह कर दिया है, तो उनके मुंह से वो ये निकला, हुवल फहल ला यजदअ कि वो जवां मर्द इंसान है, उनकी नाक नहीं काटी जा सकती। इसका क्या मतलब हुआ? यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम इंसान है, उनको ज़लील नहीं किया जा सकता। ये सियासी फ़ायदा हुआ, यानी सियासी फ़ायदे के एतबार से। और जो लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नफसानी ख्वाहिशात के मरीज़ थे, उनको ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए। मुल्हिदीन को मुस्तशरिकीन को इस बात की तरफ नज़र होनी चाहिए। और इसके बाद नबी ये मसला है कि अल्लाह ताला ने जो मुतअद्दिद बीवियों में मसावत, उसका क्या मसला फरमाया? मसावत का क्या मसला है? मसावत का मसला ये है कि अगर आपने 4 बीवियाँ रखनी है, उनमें सबसे पहले अदल और मसावत। अदल किसे कहते हैं? इंसाफ। मसावत किसे कहते हैं? बराबरी।
انسان کے اختیار میں صرف دو برابری ہو سکتی ہے. دو چیزوں میں انسان برابری کر سکتا ہے اور ایک چیز میں برابری نہیں کر سکتا. اس کا اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ قرآن پاک میں دوسری آیت ہے کہ تم لوگ بیویوں کے معاملے میں برابری نہیں کر سکتے. وہ کون سی برابری ہے؟ وہ کہتے ہیں دل کی برابری. لیکن جو انسان کے اختیار میں ہے وہ سب سے بڑی برابری کیا ہے؟ وہ ہے دان و نفقہ اور شاباشی. یعنی 4 بیویاں ہیں، ان 4 بیویوں میں دان و نفقے کی برابری، ان کے 4 بیویوں میں شاباشی کی برابری. نان و نفقے کی برابری یعنی ایک بیوی کو اگر ایک ٹائپ کا کپڑا لا کے دیا تو اسی ٹائپ کا کپڑا دوسری بیوی کو بھی دینا. ایک یہ ہوگی برابری. دوسری برابری یہ کہ اس بیوی کی جو خواہش ہے، اس کی پسند ہے، جو اس پسند کا کپڑا اس بیوی کو دلا دیا. جو باقی 3 بیویاں ہیں ان کو بھی ان کی پسند کا کپڑا دلا دیا، چاہے وہ قیمت میں زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن ان کی پسند کا لحاظ رکھ کر. اور شاباشی کا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 13 بیویاں تھیں، 13 بیویاں نکاح ہوئی تو انہوں نے شاباشی کا کیا طریقہ رکھا تھا. یہ ہر بیوی کے پاس ایک بار یہ باہری رکھی ہوئی تھی. اسی کو کہتے ہیں شاباشی کی مثال، شاباشی کی برابری. یہ بھی ضروری ہے. جو دل کی برابری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دل کی برابری انسان کے پاس نہیں ہے. اگر دل ایک عورت کی طرف مائل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اب برابری کیا کرنی ہے کہ اس میلان کی وجہ سے باقی بیویوں کو چھوڑ کے اسی کی طرف، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. دل مائل ہے، ٹھیک ہے، ایک بیوی کی طرف دل مائل ہے، باقی کی طرف مائل نہیں ہے، لیکن اس میلان کا ظہور تاکہ نہ ہو، باقی بیویوں کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کا دل نہ ہو، اس احساس کو چھپا کے رکھنا، یہ برابری ہے. دل تو ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دل بنایا، دل کسی ایک کی طرف سب کی طرف مائل نہیں ہوگا. اس کے بعد آخر میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تم لوگوں کو ڈر ہے کہ تم ایک چاروں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ آپ ایک بیوی کے ساتھ نکاح کریں. او ما ملکت ایمانکم، یا اس سے جو آپ کی مملوک ہو یعنی باندھی ہو. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اور تمہارے لیے گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہے. اور اس میں ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ فرمائے، ادنا تعولو. ادنا کا بھی وہی معنی، تعولو کا بھی وہی معنی. ادنا دنا یا دنکن سے نکلا ہے اور تعولو مالا یمین و میلن سے نکلا ہے. دونوں لفظ فرما کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں آپ کے نکاح میں صرف ایک ہی عورت ہے تو آپ اس کو قیدی بنا کے رکھیں، بلکہ اس کے ساتھ انصاف، اس کے ساتھ اس کی کجی پر صبر کرنا، اس کے احکام کو پورا کرنا. یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی بیوی ہے تو اس کو دبا کر اس پر ظلم و ستم، یہ نہیں ہونا چاہیے. 4 بیویوں کی مساوات بتا دی بھی، لیکن کوئی سوچتا ہے کہ چل ایک بیوی ہے مجھے 4 نہیں، اس پہ ظلم کرنا، اس سے بھی روکنا.